هل ينظرون إلا أن تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك يوم يأتي بعض آيات ربك لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا قل انتظروا إنا منتظرون۔ وہ صرف اسی چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب کا عذاب آ جائے یا تمہارے رب کی کچھ نشانیاں آ جائیں۔ جس دن تیرے رب کی بعض نشانیاں آ جائیں گی اس دن کسی شخص کو اس کا ایمان قبول کرنا نفع نہ دے گا جو اس سے پہلے ایمان نہ لایا ہوگا یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ تم فرما دو تم بھی انتظار کرو اور ہم بھی منتظر ہیں۔ یعنی جب اللہ تعالیٰ کی وحدانیت اور رسول کریم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر دلائل قائم کر دیے گئے اور کفریہ اور گمراہ کن عقائد کا باطل ہونا بھی ظاہر کر دیا گیا، تو اب ایمان لانے میں کیا انتظار باقی ہے؟ اب تو یہی ہے کہ وہ کفار اس چیز کا انتظار کر رہے ہیں کہ ان کے پاس ان کی روح قبض کرنے کے لیے موت کے فرشتے آ جائیں یا تمہارے رب عز و جل کا عذاب آ جائے یا تمہارے رب کی قیامت کی خبر دینے والی ایک نشانی آ جائے اور یوں مشاہدے کے طور پر ہر چیز ان کے لیے ظاہر ہو جائے۔ لیکن ان لوگوں کو یہ معلوم نہیں کہ جس دن غیب کے معاملات ظاہر ہو جائیں گے یا عذاب آنکھوں کے سامنے آ چکا ہوگا تو اس دن کافر کو ایمان لانا نفع نہ دے گا۔ جمہور مفسرین نے فرمایا کہ آیت میں یہ جو فرمایا گیا کہ جس دن تیرے رب کی ایک نشانی آئے گی، اس نشانی سے مراد آفتاب کا مغرب سے طلوع ہونا ہے۔ چنانچہ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ قیامت قائم نہ ہوگی جب تک سورج مغرب سے طلوع نہ ہو، اور جب وہ مغرب سے طلوع ہوگا اور اسے لوگ دیکھیں گے تو سب ایمان لائیں گے اور یہ ایمان نفع نہ دے گا۔ او کسبت فی ایمانہا خیرا، یا جس نے اپنے ایمان میں کوئی بھلائی نہ حاصل کی ہوگی۔ اس کا معنی یہ ہے کہ مغرب کی جانب سے سورج طلوع ہونے سے پہلے جس گناہ گار مومن نے توبہ نہ کی تو اب اس کی توبہ مقبول نہیں۔ امام ضحاک رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں اس نشانی کے ظاہر ہونے سے پہلے جو مومن نیک اعمال کرتا تھا، نشانی ظاہر ہونے کے بعد بھی اسی طرح اس کے نیک اعمال اللہ تعالیٰ قبول فرمائے گا۔ البتہ جب یہ نشانی ظاہر ہوئی تو اس وقت نہ کافر کا ایمان مقبول ہے نہ گنہ گار کی توبہ، کیونکہ یہ ایسی حالت ہے جس نے انہیں ایمان لانے اور گناہوں سے توبہ کرنے پر مجبور کر دیا۔ لہذا جس طرح عذاب الہی دیکھ کر کفار کا ایمان لانا بے فائدہ ہے، اسی طرح قرب قیامت کے ہولناک مناظر دیکھ کر بھی ایمان اور توبہ قبول نہیں۔ اس آیت میں ہر مسلمان کے لیے نصیحت ہے کہ وہ جلد سے جلد اپنے گناہوں سے سچی توبہ کر کے نیک اعمال میں مصروف ہو جائے۔ نیک اعمال میں سبقت کرنے کی ترغیب حدیث پاک میں بھی دی گئی ہے۔ چنانچہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 6 چیزوں کے ظاہر ہونے سے پہلے نیک عمل کرنے میں سبقت کرو: سورج کے مغرب سے طلوع ہونے، دھوئیں، دجال، دعوت الارض، تم میں سے کسی ایک کی موت یا سب کی موت یعنی قیامت سے پہلے۔ اور امام محمد غزالی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ فرماتے ہیں توبہ میں تاخیر کرنا سخت نقصان دہ ہے، کیونکہ گناہ سے ابتداءً کثافت قلبی پیدا ہوتی ہے، پھر رفتہ رفتہ گناہ کا انجام یہ ہوتا ہے کہ انسان کفر و گمراہی اور بدبختی میں مبتلا ہو جاتا ہے۔ کیا تم ابلیس اور بلعم بن باورہ کا واقعہ بھول گئے؟ ان سے ابتداءً میں ایک ہی گناہ صادر ہوا تھا، آخر نتیجہ یہ ہوا کہ وہ کفر میں مبتلا ہو گئے اور ہمیشہ کے لیے تباہ حال لوگوں میں شامل ہو گئے۔ ان کے انجام کو مد نظر رکھتے ہوئے تم ڈرتے رہو اور تم پر لازم ہے کہ توبہ کے بارے میں اپنے اندر بیداری اور جانفشانی پیدا کرو۔ اگر تم نے جلدی توبہ کر لی تو عن قریب تمہارے دل سے گناہوں کے اصرار کی بیماری کا قلع کما ہو جائے گا اور گناہوں کے بوجھ سے تمہاری گردن آزاد ہو جائے گی، اور گناہوں کی وجہ سے دل میں جو قساوت اور سختی پیدا ہوتی ہے اس سے ہرگز بے خوف نہ ہو، بلکہ ہر وقت اپنے حال پر نظر رکھو، اپنے نفس کو گناہوں پر ٹوکتے رہو اور اس کا محاسبہ کرتے رہو، اور توبہ و استغفار کی طرف سبقت و جلدی کرو، اور اس میں کسی قسم کی سستی اور کوتاہی نہ کرو،
کیونکہ موت کا وقت کسی کو معلوم نہیں اور دنیا کی زندگی محض دھوکہ اور فریب ہے۔ قُلِ انتظروا، تم فرما دو تم انتظار کرو، یعنی یہ کافرو تم موت کے فرشتوں کی آمد یا عذاب یا نشانی ان میں سے کسی ایک کے آنے کا انتظار کرو، اور ہم بھی تم پر عذاب آنے کا انتظار کر رہے ہیں۔ ان قریب معلوم ہو جائے گا کہ کس کا انتظار درست تھا۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ کے فضل سے کافر ہلاک اور مغلوب ہوئے، جبکہ مسلمانوں کو غلبہ عطا ہوا، اور قیامت کے دن بھی کفار ہلاک ہوں گے اور مومن کامیاب و کامران ہو کر سرخرو ہوں گے۔